اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے غفور الرحیم، اے دنیا بنانے والے، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہماری توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ، دنیا میں مسلمان بہت پریشان حال ہیں۔ یا اللہ، کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک، جو بیمار ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے میرے مولا بیماروں کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے محرومین کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا۔ یا اللہ، قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انسانوں سے قرآن حکیم کا پہلا تقاضا ہے عبادت رب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم بچ سکو۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت مبارکہ میں غور و تدبر سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن حکیم میں اس آیت کے مقام کو سمجھ لیا جائے۔ قرآن حکیم میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورت بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی کتاب میں دیباچہ یا مقدمہ ہوتا ہے۔ اس سورت میں مسلمانوں کو یہ دعا تلقین کی گئی ہے کہ پروردگار، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ان بندوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اس دعا پر سورہ فاتحہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورا قرآن حکیم اس دعا کا جواب ہے۔ گویا قرآن حکیم ہی وہ صراط مستقیم ہے جس کا ایک بندہ مومن محتاج ہے۔ یہی ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو نہ گمراہ ہوئے اور نہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی دعا کا مفصل جواب پورے قرآن حکیم میں بالعموم اور پہلی 4 طویل مدنی سورتوں البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ میں بالخصوص پھیلا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک وہ جو قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کریں گے، ان کے ذکر میں وہ شرائط بیان کر دی گئی ہیں جو قرآن حکیم سے صحیح استفادہ کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ دوسرے وہ جو کفر پر ضد کے ساتھ اڑ چکے ہیں، ان میں ہدایت کی طلب ہی سرے سے باقی نہیں رہی، لہٰذا ان کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں انسانوں کی تیسری قسم کا قدر تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، جو ان پہلی 2 قسموں کے بین بین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو مان لیتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ دوسرا رکوع پورے کا پورا انہی لوگوں سے متعلق تفصیلات، ان کی کیفیات اور ان کے اوصاف پہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں قرآن حکیم تمام انسانوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتا ہے، جس کا آغاز آیت نمبر 21 سے ہوتا ہے کہ اے لوگوں، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم بچ سکو۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے، درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ بے شمار گناہوں کی معافی۔ اس استغفار کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یا درخت کے پتوں کے برابر ہوں، یا دنیا کے دن اور رات کے برابر ہوں۔
اللہ پاک ہم سب کو کروڑوں درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔